السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 کام کرنے والا جنت میں جائے گا۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2771 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کی عیادت کرتا ہے، جب انسان بیمار ہو اس کی تیمارداری کرتا ہے تو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے اگر انسان اپنے مسلمان بھائی کے بیمار کی تیمارداری کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر شام کے وقت جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک اللہ رب العزت کے رحمت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ نماز جنازہ ادا کرنا، جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے نمبر پہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ فرمایا جو جنازہ کے بعد اس کو قبر میں دفناتا ہے اور قبر میں مٹی ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کو 2 قرات ثواب عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسرے نمبر پہ روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان نفلی روزہ رکھے اللہ رب العزت اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا گھڑ سوار 70 سال اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، جتنی مسافت وہ 70 سال میں طے کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جمعے کے لیے پیدل چل کر مسجد گیا، لہذا سواری کو بھی استعمال نہیں کیا، اور اب غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہننے کے بعد مسجد کی طرف پیدل چل کے جاتا ہے، نماز جمعہ ادا کرتا ہے۔ 5واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو غلام کو آزاد کر دے۔ جس نے یہ 5 کام کیے، بیمار اور اسی طرح مریض کی اس نے عیادت کی، نماز جنازہ پڑھی اور روزہ رکھا، جمعے کے لیے پیدل چل کے گیا، غلام کو آزاد کیا، 5 کام کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔